قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر برصغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور برصغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا برصغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری جناب KH خورشید اپنے یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے ریاستی اخبار نویسوں، طلباء اور سیاسی اصحاب سے کشمیر میں ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کے نتائج خاطر خواہ نکلے، یہاں تک کہ کشمیری برہمنوں میں ایک طبقہ جس کی لیڈرشپ پنڈت پریم ناتھ بزار کے ہاتھ میں تھی، پاکستان کا حامی بن گیا۔ اس نے علل اعلان مطالبہ پاکستان کی حمایت شروع کر دی۔ یہ گروپ اگرچہ مختصر تھا لیکن انتہائی مؤثر تھا۔ سوشلسٹ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے کے باعث تعلیم یافتہ طبقہ پر اس کی انتہائی گرفت تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کشمیر کے تمام بڑے بڑے لیڈر جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، جن میں شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس بھی شامل تھے، یہ سب پنڈت پریم ناتھ بزار سے انتہائی متاثر تھے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود نجی طور پر یہ دونوں اصحاب اپنے مختلف معاملات میں پنڈت بزار سے مشورہ ضرور لیا کرتے تھے۔ پنڈت صاحب بھی دوسرے ہندو لیڈروں کی نسبت زیادہ آزاد خیال، روشن دماغ اور جمہوری افتاد طبع کے انسان تھے، اور کشمیری عوام میں اجتماعی سیاسی بیداری پیدا کرنے میں پنڈت صاحب کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم کے وہاں قیام اور ملاقاتوں کا یہ اثر ہوا کہ پنڈت پریم ناتھ بزار رفتہ رفتہ اس قدر پاکستان کے حامی بن گئے اور شیخ عبداللہ سے ان کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ ایک دفعہ شیخ عبداللہ نے پنڈت بزار پر قاتلانہ حملہ کرا دیا۔ پاکستان وجود میں آنے پر جب بزار صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پولیس کی گاڑی میں سوار ہونے سے قبل انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ یہ عنصر جو قائد اعظم کے دورہ کشمیر کے نتیجے میں پاکستان کا حامی بن چکا تھا، کانگریس اور ہندوستانی حکومت نے اسے دبانے، خریدنے اور لالچ دینے کی ہزار کوششیں کی، لیکن ساری کی ساری بے سود ثابت ہوئیں۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کانگریس کے پاس سب سے بڑا حربہ یہ تھا کہ اسے فرقہ پرستانہ، متعصب، رجت پسندانہ اور مذہبی جنونیوں کا مطالبہ کہا جاتا، حالانکہ مسلمانوں کا مطالبہ آزادانہ رائے شماری کروانے کا تھا، اور آج بھی ہے۔ اس رائے شماری میں ہر غیر مسلم باشندے کو بھی اپنا نظریاتی پرچار کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس کے لیے اس مطالبہ کو فرقہ وارانہ کہنا حماقت ہے۔
یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے PTV ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا، مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کانٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔